رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل ولك بمثل ذلك. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، ابو درداء کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس بندے کے لیے جو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اس کے لیے بھی اسی دعا کو قبول فرما دے. اب اس سے ایک بنیادی طور پر بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرے گا. اب کسی بندے کے لیے اللہ کا فرشتہ دعا کرے اس کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. دوسری بات، دعا کے معاملے کے اندر دعا صرف اللہ رب العالمین سے کی جانی چاہیے. دعا ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے. دعا کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی نہیں. آپ نے اکثر یہ بات لوگوں کو کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے تو دیدار عطا کرنا. یہ شرکیہ دعا ہے، یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعا ہے. اور دعا چونکہ عبادت ہے تو یہ عبادت فی الشرک ہے، عبادت فی الدعا ہے، شرک فی الدعا ہے. ایسی دعا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ دعا جب بھی کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے. اور دوسرا، دعا جب بھی کریں دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکاریں اور پیارے پیارے اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ اس کو پکاریں. اللہ کے ساتھ اس انداز میں بات کریں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کتنا پیار ہے. بڑے بڑے پیارے انداز کے اندر اللہ کو مخاطب کریں اور رب العالمین سے اپنے التجائیں، اپنی استدعائیں کریں. اللہ کو بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، اللہ جی آپ نے حل نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے. اس انداز میں رب العالمین سے گفتگو کریں. بہرحال اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرنا دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد کیا کریں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. وہ گھر موجود نہیں تھے تو ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابو درداء کدھر گئے ہیں؟ کہنے لگی وہ گھر نہیں ہیں. تو ساتھ ہی ام درداء کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس سال حج کا ارادہ رکھا ہے. تو کہنے لگے جی ہاں میں نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے. تو ام درداء کہنے لگیں فادع لنا بخیر، ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، ہمیشہ خیر مانگا کریں رب العالمین سے. اور خیر کے اندر اگر دنیا کی دولت ہوگی، گاڑیاں ہوں گی، آسائش ہوگی، تمام سہولیات ہوں گی، اگر آپ کے حق میں بہتر تو اللہ خود ہی آپ کو عطا فرما دیں گے. اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے.
تو جناب صفوان سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، اور آگے بتاتی ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب، جب مسلمان بھائی اپنے بھائی جو موجود ہو یا نہ موجود ہو اس کے لیے دعا کرتا ہے، مستجابۃ، اس کی دعا کو رب العالمین ضرور قبول فرماتے ہیں، وعند رأسہ ملک، اس کے سر پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، موکل، جو اس کے لیے کہتا ہے کلما دعا لأخیہ، تمام وہ دعائیں جو اس نے اپنے بھائی کے لیے کی ہوتی ہیں، قال الملک الموکل آمین، وہ مقرر فرشتہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ اس کی یہ تمام دعائیں اس کے بھائی کے حق میں بھی قبول کر لے جو یہ اس کے لیے کر رہا ہے، اور اس کے خود کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کر لے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حضرت ام دردہ بیان کرتی ہیں ابو دردہ کے 300 سے زائد دوست تھے، جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک بندے کا، ایک ایک دوست کا نام لے کر اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں افلا ارغب ان تدعو لی الملائکہ، جناب ابو دردہ کہتے ہیں افلا ارغب ان تدعو لی الملائکہ، فرماتے ہیں کہ کیا یہ بات مجھے خوش نہ کرے کہ فرشتے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ابو دردہ کا موقف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے، اکثر اپنے پیاروں کے لیے ان کا نام لے کر دعا کیا کرتے تھے، اور اعلیٰ درجے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیاروں اور محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ جب بھی وہ اللہ رب العالمین سے اب دعا کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کی عدم موجودگی میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے التجائے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک فرشتے جو اللہ رب العالمین کے ملائکہ ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ستۃ ادعو لہم بالسحر احدہم الشافی، کہتے ہیں میں 6 اشخاص کے لیے، 6 لوگوں کے لیے سحری کے وقت دعا کیا کرتا تھا، ان کے اندر سر فہرست استاد محترم جناب امام شافعی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جب بھی آپ دعا کریں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے اساتذہ، اپنے دیگر محسنین، ان کا نام ان کی عدم موجودگی میں بھی لے کر دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔